السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے چائلڈ ابیوز، یعنی بچوں پہ تشدد یا بدسلوکی بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ چائلڈ ابیوز یا بچوں پہ تشدد جو ہے یہ مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جسمانی تشدد ہے، یعنی بچے کو زود و کوب کرنا، بچے کو جو ہے مارنا پیٹنا۔ تو اس صورت میں ایسے بچوں کے جسم کے اوپر واضح نشانات ہوتے ہیں، زخم موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے ایموشنل ابیوز، یعنی بچے کو جذباتی طور پہ بچے کو جو ہے تشدد میں آتا ہے۔ یہ بھی مثلا بچے کو ڈانٹنا، مارنا پیٹنا، ڈانٹنا، ایموشنلی اس کو ہارٹ کرنا، اس کو یہ کہنا کہ آپ وہ نہیں ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، اس کو جو ہے بولنگ کرنا، یہ سارا کچھ ایموشنلی جو ہے۔ تو ایسے بچے بھی جو ہے نا مختلف قسم کے ذہنی امراض میں کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کا جو ہے انزائٹی ہو گیا، ڈپریشن ہو گیا، اور پھر ان کی شخصیت جو بڑے ہوتے ہیں تو ان کی شخصیت جو ہے مسخ شدہ ایک شخصیت بن جاتی ہے، ان کی شخصیت کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے جنسی تشدد ہوتا ہے، بچوں کو جو ہے نا جنسی طور پر ہراساں کرنا، جس میں اس صورت میں بچے کے جو ہے جنسی اعضاء ہیں ان کا معائنے سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کو جنسی طور پہ جو ہے تشدد کیا گیا۔ تو گھر سے یہ سارا کچھ تشدد میں آتا ہے۔ تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں ہر 15 میں سے 5 بچے جو ہے کسی نہ کسی قسم کے تشدد کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ کون سے بچے ہیں، کون سے ایسے بچے ہیں جو اس تشدد کا شکار ہوتا ہے، یا وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے بچے جنسی، جسمانی یا کسی بھی قسم کے تشدد کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو رسک فیکٹرز ہیں یہ والدین میں ہو سکتے ہیں، بچے کے اندر ہو سکتے ہیں، یا اس کے انوائرمنٹ میں ہو سکتے ہیں، بچے کے ارد گرد جس انوائرمنٹ میں وہ بچہ پلتا ہے۔ مثلا والدین کے اندر یہ ہے کہ والدین کی جو ہے شادی جو ہے چھوٹی عمر میں ہوئی ہو، وہ نا تجربہ کار ہوں، وہ کم تعلیم یافتہ ہوں، ان کے آپس کے تعلقات صحیح نہیں ہوں، یا والدین جو ہے منشیات کا شکار، منشیات نشہ وغیرہ کرتے ہوں، یا وہ کسی ذہنی یا جسمانی بیماری کا والدین شکار ہے۔ تو اس صورت میں ایسے بچے جو ہے تشدد جو ہے چائلڈ ابیوز کی طرف زیادہ راغب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ فیکٹرز، رسک فیکٹرز بچوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلا ذہنی طور پہ معذور بچے، ایسے بچوں کو بہت آسانی سے تشدد کا شکار کیا جا سکتا ہے، ان کو ابیوز کیا جا سکتا ہے۔ اگر بچہ جو ہے انسیکیورٹی کا شکار ہو، بچہ چھوٹی عمر میں نامساعد حالات میں پلا ہو، یا اس کی جو ہے گروتھ جو ہے ایک ایسے نامساعد ماحول میں پلے بڑے ہوں، یا بچہ کسی بھی ذہنی یا جسمانی بیماری کا شکار ہو، تو ایسے بچے بھی تشدد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انوائرمنٹ، جس ماحول میں بچہ پلتا ہے وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے۔ مثلا ارد گرد کا ماحول تشدد کا ہے، عدم برداشت کا ماحول ہے، ارد گرد کے لوگ ایسے ہیں جہاں پہ بے حس قسم کا معاشرہ ہے، جہاں پہ سکولنگ اچھی نہیں ہے، جہاں پہ کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے، تو ایسے ماحول میں بھی بچے یہ چائلڈ ابیوز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ شک جو ہے کس وقت اٹھتا ہے کہ ایک بچے کے اوپر جو ہے تشدد کیا گیا ہے، کسی بھی قسم کا تشدد۔ تو اگر ہم ہمارے سیٹ اپ کی بات کریں، اسپتالوں کی بات کریں، تو وہاں پہ جو بچے لاتے، پہلی بات تو ایسے بچے کو علاج کے لیے دیر سے لایا جاتا ہے، ڈیلیڈ پریزنٹیشن ہوتی ہے۔ جب ایسے بچوں کو جب ایگزامن کیا جاتا ہے تو ان کے جسم کے اوپر جو ہے واضح نشانات ہوتے ہیں زخم کے، یا وہ ہیل ہو رہے ہوتے ہیں، یا تازہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر پرانے زخم ہوتے ہیں، بچے کو دیر سے علاج کے لیے جاتا ہے۔
جب بچے کے اس کے زخم ہیں یا اس کی صحت کے بارے میں جب سوالات کیے جاتے ہیں والدین سے یا ان کے رشتہ داروں سے، تو وہ پھر ایک ڈیفینسو ہو جاتے ہیں کہ اس کے بارے میں معلومات دینے سے کتراتے ہیں، یا سوالات جو کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، یا ایسا کوئی بیتوقع سا جواب دیتے ہیں جس کا اس کے جو ہے بچے کے جو کرنٹ مسئلہ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، یا وہ کنسرن شو نہیں کرتے ہیں بچے کے بارے میں کہ بڑے کاشیس نہیں ہوتے کہ اس کو یہ مسئلہ ہے، ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ کریں، بالکل تھوڑا دور رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس مسئلے کو پہ بات کرنا اس لیے ضروری تھا کہ چائلڈ جو ابیوز ہے یہ ایک جرم ہے، ایک کرائم ہے۔ تو اس کرائم کو جو ہے اس کو جب بھی اگر آپ کو پتہ چلتا ہے تو یہ شک اس وقت پکا ہو جاتا ہے جب جن علامات کی ہم نے بات کی، تو وہ اس صورت میں جو ہے نا فوراً اگر آپ کو شک ہو جائے کسی کو بھی کسی بھی لیول پہ، اس طرح کا معاشرے کے اندر ہم سب رہتے ہیں، کہیں بھی آپ کے محلے میں آپ کے ارد گرد کہیں بھی آپ کو ایسا بچہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہو رہا ہے کسی بھی قسم کا، تو آپ فوراً متعلقہ ادارے کو اطلاع کرنا چاہیے، یعنی چائلڈ ایکٹ جو سوشل ویلفیئر سروسز ہے، چائلڈ پروٹیکشن سروسز ہے۔ تو بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ والدین جو ہے اسپتالوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ بچے کو علاج کے لیے ایڈمٹ کے لیے راضی نہیں ہوتے، اس صورت میں مجسٹریٹ سے سیفٹی آرڈر بھی لینا چاہیے اور ادارے کو فوراً اس